السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے صرف 10 منٹ لوں گا، بریک کا ٹائم ہے، آپ لوگ میرا خیال ہے کافی تھک گئے ہیں۔ حضرت مفتی انعام صاحب ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان سے پوچھتے رہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ اچھا، حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو کیسے ہوا؟ کتنے آرام سے، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا۔ تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم۔ تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں۔ حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں، اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں۔ انسانی آنکھ، ناک، کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے، تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ کیا خیال ہے؟ یہ حق رکھتے ہیں نا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی، بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ آپ میری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جوڑ دیا، سمت بانڈ لگا کے، ایلفی لگا کے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، حسن اتفاق ہے، بائی چانس ایسا ہو گیا، یہ کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا، چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں، جڑتی، اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے، یہ فل ان دا بلینکس، یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں، کیا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود۔ گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا۔ 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا، 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے، دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا، پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا۔ اتنی پیچیدہ مشین، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہو۔ اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو۔ تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے۔ جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ وہ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا گھر کیا اور مینا کیا اور عرفات کیا، یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں، ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے، کیا کریں، ہے تو کیا کریں بھائی۔ بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے۔ لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں۔ والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جی، یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں۔
تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو, آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, کہتے ہیں نا, گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے, بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ, کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے, گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن, بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے, وہ ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے, نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے, نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, پورے رشتے ہی مارکیٹ سے. ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو, رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا, دین برحق دیا, اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن, یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا, کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے, پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا, اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں, ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا, اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے, لیکن فجعلہ نسبا, ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا, اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے. ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس, خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں, کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو. بھائی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے, مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ماں کے حقوق, بیوی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا, اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب, میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے, ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی, طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز.
یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کہتا ہے ایسے ایسے ماننے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے, تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ ہے, اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ دو طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, جیسے زکوٰۃ ہے. بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے, غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے, ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے, لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے, اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک ہے, وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو, میرے غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو. وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے, رکھ کے آتا ہے, کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ. کہتے ہیں سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا. تو وہ کیا سکھاتے ہیں, آرڈر از آرڈر. ان کو پتہ ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ, اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں, تو جنگ میں شکست ہو جائے گی. تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے, کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں. تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے, بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. یہی اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں اسلام میں لباس, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا ہے یہ, لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا, یا مسجد میں جتنا میل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے, کچا پیاز کھائے نا, اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا, مسجد آنا تو دور کی بات, قریب بھی نہ پھٹکے. اتنی نفرت تھا. حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام جمعے کی نماز میں, آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ, کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے. لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے. روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے. عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے, لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں, کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے, لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے, اتنی ہم نے اسٹرگل کی, مینا گئے اور رمی کی, اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے, سر منڈا کے واپس آؤ. کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا, میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, اور وہ آخر میں کہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, سر منڈانا ہے. تو یہ ان لاجیکل کام ہے. نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں, حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر صفا مروہ کی سعی آپ دیکھیں, نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے, اور بیچ میں دوڑنا ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں بھائی لاجک, جس کو لاجک چاہیے, جس کو وہ گھر پہ ہی رہے. پھر وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, یہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. ایک شاعر کہتا ہے جب مجھے عشق ہوا تو عقل کی کتاب میں نے جس الماری میں رکھی تھی نا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی.
تو حج اصل میں دیوانگی کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی عقل کو، جس کو میں پیار سے کھوپڑی کہتا ہوں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکھ کر آؤ، اور جیسے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. تو آپ حاجیوں کو دیکھیں، ایک عجیب دیوانگی ہوتی ہے. یہاں سے منی جا رہے ہیں، منی سے پھر عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے پھر یہاں آ رہے ہیں. بھائی جب واپس آنا تھا تو ادھر ہی ٹھہر جاتے، نہیں اب رات کو مزدلفہ گزارنا ہے آپ نے، پھر رمی. یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، تو نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچی مچی کا شیطان موجود ہے. سچی مچی کے شیطان تو یہاں جتنے پاکستان میں اتنے سعودی عرب میں نہیں ہیں، تو وہاں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان نہیں ہے وہاں پہ، ایک علامت ہے کہ یہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. وہ ایک نشانی ہے، ایک عمارت قائم کی ہے. وہ عمارت بھی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی یہاں کنکری مارنی ہے. نہ وہاں شیطان ہے، نہ وہاں کسی کو کنکری لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، شیطان اس سے ناراض تو ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو یہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم خدا کے وجود پر صرف اوپر سے ایمان رکھتے ہو، یا خدا کو ریئل لائف میں بھی گاڈ اور خدا اللہ جو ہے وہ موجود ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے، اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو. وہ اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے، اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو، جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے، یہی حج کا بھی فلسفہ ہے. تو حج میں بھی آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر. دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں، کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں، کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج. حج مزے کی عبادت جبھی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں؟ صرف اللہ کے کہنے پر. تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا. کہتے جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ، سعی کر کے آؤ. تو ہم جاتے ہیں، کر کے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں. جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے. یونیورسل بردر والوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی حج کیا تھا، اس سال بھی ارادہ ہے. بہت اچھی سروسز دیتے ہیں، لیکن دیکھیں 100% دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اچھا یہ ٹریول ایجنسیاں ہوتی بڑی ہوشیار ہیں. یہ آپ کو شروع میں مکہ مدینہ کے فضائل بتائیں گے، یہاں چپ رہنا ہے، شور نہیں مچانا، بالکل ایک لفظ نہیں بولنا. انہوں نے ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے اور پہلے سے ڈرایا ہوا ہوتا ہے بالکل چپ. تو انتظام ٹھیک نہیں ہوتا. تو اب آپ نے دیکھا یار یہ تو روٹی صحیح نہیں مل رہی ہے، تو دہی صحیح نہیں مل رہی ہے، تو کھانا صحیح نہیں مل رہا. اب آپ نے اتنے ڈرا دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی بس چپ ہی رہنا ہے ورنہ حج ضائع نہ ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں وہاں چپ رہو لیکن ادھر آ کے بول دیا کرو. واپس آ کے لوگ پھر واپس آ کے نہیں بولتے. لیکن ان کا جو میں نے دیکھا جب میں نے حج کیا ان کے ساتھ تو الحمدللہ بہت اچھی سروسز تھیں. پھر بھی اگر کوئی اشکال ہوتا ہے کسی کو تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے اور اسے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.